یوں عقدہ کھلا کسی سے کھولا نہ گیا، یوں عقدہ کھلا کسی سے کھولا نہ گیا، اسرار کو ناطقے پہ تولا نہ گیا، معلوم ہوا راز تو چھیڑی بحثیں، معلوم ہوا راز تو چھیڑی بحثیں، محسوس ہوا راز تو بولا نہ گیا۔ اب ہر طبقے میں جب دیکھیں اونچا طبقہ نبیوں کا ہے، جعلی نبی آئے کہ نہیں بولو، آئے، جعلی نبی پیدا ہو سکتے ہیں جو محمد مصطفیٰ کے ساتھ سیٹ پر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ وہ اتنی بڑی نبوت، دنیا میں سب سے بڑا منصب ہے انسان کے لیے اللہ کی طرف سے، اس پر جعلی بیٹھ گئے۔ وہ تو بیٹھ سکتے ہیں، جعلی پیر نہیں آ سکتا، جعلی مولوی نہیں آ سکتا، فراڈی پیر نہیں آ سکتا، فراڈی لیڈر نہیں آ سکتا۔ کیا وہ لیڈر نہیں آ سکتے جو نظام مصطفیٰ کے خلاف نعرے لگاتے ہیں اور جو کہتے ہیں جناب کہ بس ہمارا یہ نظام، ہمارا وہ نظام، ہم وہ نظام نافذ کرنے والے ہیں، ہم سب کو برابر کر دیں گے؟ کس طرح برابر کر دو گے جب اس نے برابر نہیں کیا؟ تم کون ہو برابر کرنے؟ وہ نظام بھی غلط، ان کا کام بھی غلط، ان کا بیان بھی غلط، اور ان کے ساتھ تعاون کرنا، مدد کرنا بھی غلط، شریعت کے خلاف کوئی پارٹی ہو۔ وہ پیر، وہ شیخ جو اللہ کی طرف آپ کو لے کر جائے، جو مالک کے دروازے پر آپ کو لے کر جائے، اپنی خودی کو مٹائے اور کہے میں تیرے جیسا محتاج ہوں اس کا، میں تیرے جیسا محتاج ہوں، آؤ دونوں جاتے ہیں، شاید تیری، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تو میرا مرید ہے مگر میں تجھ سے بھی زیادہ گناہگار ہوں، اس کی کاغذ میں پتہ نہیں میری کیا حیثیت ہے، آؤ تم آؤ، شاید تمہارا کوئی عمل اس کے کھاتے میں ہو، شاید میری بخشش بھی ہو جائے، میری بات بھی سن لے۔ ہم تو ان مشائخ کو ماننے والے ہیں، ان اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں جن کا یہ مقام ہے۔ آج کل کی طرح نہیں کہ ٹھیکیدار، دعا کے ٹھیکیدار پیر، کہ یہ ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ مانے گا۔ کیوں؟ یہ کیا ہے؟ کہاں سے آیا ہے یہ آپ کا دعویٰ؟ آپ کی سوچ کہاں سے ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ میں ایک پیر گھرانے کا فرد ہوں، میرے دادا پیر میر علی شاہ اتنا بڑا عالم، دین کی خدمت کی انہوں نے، قوم ملت کی کتابیں تحریر کی، تصنیف کی، علمی وجاہت ان کی، دنیا روحانیت میں ایک ان کا مقام۔ لیکن میں ان کے گھر میں پیدا ہو کر میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنا عقیدہ، میں کسی سے متاثر نہیں ہوں، نہ کسی دیوبندی سے متاثر ہوں، نہ کسی وہابی سے متاثر ہوں، بالکل میرا نہ دیوبند سے تعلق ہے اور نہ کسی وہابی سے تعلق ہے، نہ شیعہ سے تعلق ہے۔ میرا تعلق جب اس نے اپنے ساتھ جوڑنا چاہا تو مجھے چند آزمائشوں میں ڈالا، آزمائشوں میں مجھے اپنے بیگانوں نے چھوڑا، تو پھر میں اس کے دروازے پر گیا، صرف اس نے مجھے سہارا دیا، اس لیے میں نے اس کو مانا ہے، نہ میرا کسی فرقے سے تعلق ہے۔ اور آؤ بکھر والو، آج بھی میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، میں کوئی ولی نہیں ہوں، غریب آدمی ہوں۔ کیا ہوں؟ میرا افلاس کیا ہے کہ میں مرتبہ ولایت پر فائز نہیں سمجھتا خود کو، ایک عام آدمی ہوں۔ لیکن بکھر والو، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر مجھ عاجز اور ناقص انسان کی
گزارشات پر تم عمل کرو تو میرا خیال ہے تمہیں وہ مستی مل جائے گی اور تمہیں وہ ہستی مل جائے گی جس کو تم انسانوں میں ڈھونڈ رہے ہو، لپک رہے ہو لوگوں میں کہ یہاں شاید یہ جلوہ یہاں نظر آ جائے، شاید مجھے یہ کچھ دے دے، کہیں ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ نہیں، آؤ پیروں کا پیر، پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، وہ انسان کو، گمراہوں کو ہدایت بخشتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اچھے لوگوں کا ذکر نہ کریں، اچھے لوگوں کی تعریف نہ کریں، اولیاء اللہ کا اوصاف نہ بیان کریں، اولیاء اللہ کے اور انبیاء کی تعریف نہ کریں بلکہ مذمت کریں، معاذ اللہ ایسی بات نہیں ہے۔ توحید کا اور اللہ کے ساتھ تعلق کا یہ مقصد نہیں ہے جو آج کل طریقہ اپنایا گیا ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ مراتب کا لحاظ رکھیں لیکن ان کے جو ارشادات ہیں، ان کے جو سوچ ہے اس کو اپنائیں، تعظیم کریں۔ آپ کے بزرگ ہیں، ماں باپ ہیں، وہ بھی واجب التعظیم ہیں، پیر استاد ہے، ان کا بھی ایک مرتبہ ہے، لیکن اپنی حاجات کا مرجع اور حاجات جہاں آپ نے پیش کرنی ہے وہ اسی کا دروازہ ہے جو اتنے بڑے چھت والا ہے جی۔ تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے ہمارے یہ شعبہ جو ہوتا ہے نا پیروں کا، اللہ معاف کرے، اس میں بھی بڑی بڑے شخصیات آتی ہیں جی۔ ایک صاحب کہنے لگے اور تو ہم نصیر الدین کو مانتے ہیں، اب ذرا جملہ سنیے کہ یہ اللہ سے مانگتا ہے اولیاء اللہ سے نہیں مانگتا۔ اولیاء سے نہیں مانگتا، اللہ سے مانگتا ہے، ہماری ناراضگی یہ ہے۔ اب اندازہ لگائیں آپ ہیں جی۔ میں نے کہا اجہل الجاہلین کہ اولیاء اللہ کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ نبی کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ حضور سید عالم کی سیرت طیبہ کے تمام پہلو آپ دیکھ لیں، صرف ان کا راستہ ہی ایک ہے، کیونکہ وہ اسی راستے سے آئے ہیں، اسی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ ان کا ایک سامنے، نبوت کے سامنے ہے ہی اللہ اور ہے ہی کوئی نہیں، نبی کے سامنے ہے ہی اللہ، تو اسی سے مانگ رہے ہیں، اسی سے سب کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جناب۔ میں نے کہا بھائی میں تو اولیاء اللہ سے نہیں مانگوں گا، میں تو وہاں سے مانگوں گا جہاں سے اولیاء اللہ نے مانگا ہے۔